بارشوں اور سیلاب سے ملک بھر میں 24 گھنٹوں میں مزید 28 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مرنے والوں کی تعداد 1061 ہو گئی۔ سندھ میں سب سے زیادہ 349 ہلاکتیں، بلوچستان میں 242، خیبر پختونخوا میں 242، پنجاب میں 168، گلگت بلتستان میں 9، آزاد کشمیر میں 42 افراد جان سے گئے۔ ملک بھر میں 3,733 گھر تباہ، 6,92,138 گھروں کو نقصان۔ PDMA کی رپورٹ۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب اور بارشوں نے ہر طرف تباہی مچا دی۔ بے رحم ریلوں سے 4 سدہ ڈوب گیا۔ نوشہرہ میں سیلابی ریلے سے تباہی ہوئی، 250 سے زائد گھر پانی میں ڈوب گئے۔ سوات ڈیرہ اسماعیل خان میں ہر چیز تہس نہس۔ آفت زدہ ٹانک کا 90% حصہ تباہ۔ نوشہرہ کلاں، دھوبی کھار، بانڈا اور دیگر علاقوں میں پانی ہی پانی۔ اپر کوہستان کے علاقے زید کھاڑ نالے میں طغیانی۔ سیلابی ریلے نے 2 درجن سے زائد گھر تباہ کر دیے۔ یہ ہم لوگوں گھر میں گھٹنے سے اوپر تک پانی آیا ہے۔ یہ حکومت سے گزارش نہیں کروں گا، ان کو سیدھا بولوں گا ادھر آیا مدد کرے۔ بلوچستان میں سیلاب اور بارش کی تباہ کاریاں، مچھلی مکان کی چھت گرنے سے 4 افراد جاں بحق، بولان میں چھت گرنے سے 5 افراد جاں بحق ہوئے۔ جعفر آباد میں ہر طرف تباہی، کھنہ بائی پاس کی گلی ناصران میں سیلاب سے درجنوں مکانات منہدم۔ سیلابی پانی نوشی کے علاقے گلی عمر شاہ میں بھی داخل۔ ڈیرہ بگٹی، کوئٹہ، زیارت، پشین اور مستونگ میں کئی علاقے زیر آب۔ خضدار میں کئی گھر زمین بوس۔ صحبت پور روڈ کو کٹ لگانے سے ماندھی پور شہر اور جیکب آباد کا زمینی رابطہ ختم۔ 3 ڈیم ٹوٹنے سے زیارت کے کئی علاقے زیر آب۔ سیلابی ریلوں سے ہرنائی کوئٹہ شاہراہ کے پل بھی ریلوں کی نظر۔ حلات میں بارشوں، سیلاب سے متاثرہ افراد کا احتجاج۔ سندھ میں سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ لاڑکانہ، موہنجو داڑو، خیرپور اور دادو سمیت دیگر علاقے بھی پانی میں ڈوب گئے۔ سجاول کے ساحلی علاقے میں متعدد دیہات زیر آب۔ ٹنڈو آدم بھی سیلابی ریلوں سے متاثر۔ مٹیاری میں 200 سے زائد دیہات ڈوب گئے۔ نیو سعید آباد سے دوابشاہ جانے والی مہران نیشنل ہائی وے زیر آب۔ پمبن میں نہر میں 50 مقامات پر شگاف پڑ گئے۔ پانی آبادیوں کی طرف بڑھنے لگا، کئی خاندان پھنس گئے۔ سانگھڑ سیم نالے میں 2 شگاف پڑ گئے۔ درجنوں گاؤں زیر آب، پانی شہری آبادی میں داخل۔ کنکوٹ میں 5 سالہ بچہ سیلابی پانی میں ڈوب کر جاں بحق۔ ٹنڈو الاحیار، میرپور خاص، جیکب آباد، شکارپور اور کنکوٹ میں بھی سیلاب متاثرین حکومتی امداد کے منتظر۔ سیلاب سے متاثرہ سندھ کے باقی وبائی امراض سے بھی 2-4۔ کنکوٹ میں گیسٹرو کی وبا پھوٹ پڑی، 3 بچے جاں بحق۔ 2 روز میں گیسٹرو سے جاں بحق بچوں کی تعداد 7 ہو گئی۔ پنجاب میں بھی سیلاب سے کئی علاقے زیر آب۔ سوات اور نوشہرہ سے ریلیں پنجاب میں داخل۔ دریائے سندھ میں سیلاب کے باعث میاوالی میں کچے کے درجنوں علاقے زیر آب۔ دریائے سندھ میں 72 کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ۔ راجن پور میں سیلاب سب کچھ برباد، بھوکے پیاسے متاثرین امداد کے لیے راہ تک میں لگے۔ لیا میں سیلابی ریلے سے کئی بستیاں زیر آب۔ اہل علاقہ کا مقامی MPA پر شہر ڈبونے کا الزام۔ اعجاز احمد اسلانہ کے خلاف مظاہرہ۔ وزیراعظم کا بلوچستان اور سندھ کے لیے 25 ارب روپے گرانٹ کا اعلان۔ شہباز شریف کا بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ سیلابی صورتحال اور امدادی کاموں کا جائزہ لیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ باتیں کر کے، الزام لگا کر اور جھوٹ بول کر قوم کو کب تک دھوکہ دیں گے۔ سیلاب روکنے کا کام باتوں اور الزامات سے نہیں ہوگا۔ دنیا نے محنت اور سرمایہ کاری کر کے سیلاب کو روکا ہے۔ پاکستان 75 سال سے اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکا۔ ادھر وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت آل پارٹیز کانفرنس آج ہوگی۔ PDM اتحادیوں سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو شرکت کی دعوت۔ کانفرنس میں حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے متعلق امور پر مشاورت کی جائے گی۔ پاکستان میں سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی، ہزاروں افراد لقمہ اجل، لاکھوں گھر تباہ ہو گئے۔ یہ وقت سیاست کا نہیں، سیلاب متاثرین کی مدد کا ہے۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کہتے ہیں، بلا شبہ حالیہ سیلاب بہت بڑی قدرتی آفت ہے۔ سیلاب سے متاثرہ لوگ اپنے بہن بھائیوں کی مدد کے منتظر ہیں۔ پوری قوم اپنی توانائیاں سیلاب متاثرین کے لیے وقف کرے۔ ادھر مریم نواز سیلاب زدگان سے اظہار یکجہتی کے لیے آنس توسہ شریف کا دورہ کریں گی، متاثرین سے ملاقات اور امداد تقسیم کریں گی۔
بارش اور سیلاب کی وجہ سے تکلیف دہ صورتحال ہے۔ بلاول بھٹو زرداری عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں ملک کو مشکل صورتحال سے نکال کر سرخرو ہوں گے، متاثرین کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ادھر بلاول بھٹو زرداری کو فرانس کی وزیر خارجہ کا ٹیلی فون۔ وزیر خارجہ نے فرانسیسی ہم منصب کو پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی تباہی سے آگاہ کیا۔ عمران خان کی سیلاب زدگان کی مدد کے لیے خصوصی کاوش۔ چیئرمین تحریک انصاف آج رات 9:30 بجے ٹیلی فون میں فنڈز اکٹھا کریں گے۔ عوام کے نام پیغام میں کہا سیلاب کی صورت میں اللہ کی طرف سے ایک امتحان آیا ہوا ہے، سب لوگ اپنی استطاعت کے مطابق نیک کام میں حصہ ڈالیں۔ فنڈز کے تمام معاملات ثانیہ نشتر کی سربراہی میں کمیٹی دیکھے گی۔ جیسے جیسے پیسہ آتا جائے گا سیلاب متاثرین میں تقسیم کرتے رہیں گے۔ عمران خان کی زیر صدارت پارٹی اجلاس سیلاب سے متاثرہ افراد میں امداد کی تقسیم کے حوالے سے ملا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا عمران خان کے انٹرنیشنل ٹیلی فون کے انعقاد کا خیر مقدم۔ کہتے ہیں ٹیلی فون سے سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے سیلاب متاثرین کی امداد کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے صدر نعمان کبیر کی سربراہی میں وفد کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ فلڈ ریلیف فنڈ کے لیے 1 کروڑ روپے کا چیک دیا۔ پرویز الہی بولے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے ہر ممکن وسائل فراہم کریں گے۔ پاکستان کی پکار پر صاحب حیثیت افراد کو متاثرین کا ہاتھ تھامنا ہوگا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا سندھ میں سیلاب سے متاثرہ خیرپور اور قنبر شہداد کوٹ کا دورہ۔ سیلاب متاثرین سے بات چیت، میڈیکل اور ریلیف کیمپس میں بھی گئے۔ متاثرین نے مسائل سننے اور حل کے لیے اقدامات پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا۔ سپہ سالار سیلاب زدہ علاقوں میں کام کرنے والے جوانوں سے بھی ملے۔ آرمی چیف کہتے ہیں سیلاب نے بہت تباہی مچائی، سیلاب متاثرین کی بحالی میں بہت سال لگ جائیں گے۔ مخیر حضرات اور بیرون ملک پاکستانی مشکل گھڑی میں سیلاب زدگان کی مدد کریں۔ امید ہے دوست ممالک بھی پاکستان کی مدد کریں گے۔ قوم کی خدمت کرنے پر فخر ہے۔ قدرتی آفات اور مشکلات میں پاک فوج ہر لمحہ تیار۔ سوات، کمراٹ، دیر میں پاک فوج کا ریسکیو آپریشن۔ پھنسے ہوئے سیاحوں کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ کئی گھنٹوں بعد بازیاب ہونے والے سیاحوں کا پاک فوج سے اظہار تشکر۔ خاتون سیاح نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ پھنس گئے تھے، پاک فوج نے ہمیں بچا لیا۔ اسلامی سیاح بھی پاک فوج کے مشہور۔ ISPR کے مطابق ہیلی کاپٹرز کے ذریعے خواجہ خیلہ میں پھنسے 110 افراد کو تانجو کینٹ منتقل کر دیا گیا۔ نور کوہستان میں سیلاب میں پھنسے نوجوان کو بحفاظت محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ دوست ممالک سیلاب زدگان کی مدد میں پیش۔ ترکیہ سے امدادی سامان لے کر پہلی پرواز کراچی پہنچ گئی۔ امدادی سامان میں خیمے، ادویات اور کھانے پینے کی اشیاء شامل۔ دوسرا جہاز آج کراچی میں لینڈ کرے گا۔ امدادی سامان سے لدے متحدہ عرب امارات کے جہاز کی نور خان ایئر بیس پر لینڈنگ۔ مزید 15 طیارے چند روز میں امدادی سامان لے کر پاکستان پہنچیں گے۔ سیلاب زدگان کی فریاد۔ GNN مشکل میں گھرے پاکستانیوں کی مدد میں پیش۔ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ٹیلی تھون نشریات میں فنڈ ریزنگ۔ مخیر حضرات نے دل کھول کر عطیات دیے۔ 2 گھنٹوں کی نشریات میں کروڑوں روپے کے عطیات جمع ہو گئے۔ سابق کپتان سلمان بٹ بھی نشریات کی زینت بنے۔ سیلاب زدگان کی امداد میں قوم کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب دلائی۔ معروف اداکار غلام محی الدین کی بھی عوام سے سیلاب زدگان کی مدد کی اپیل۔ لاہور کے علاقے منابع میں 10 سالہ بچی مبینہ زیادتی کے بعد قتل۔
اہل خانہ کا لاش رنگ روڈ پر رکھ کر احتجاج۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ 10 سالہ ماریہ بھائی کے ساتھ سوئمنگ پول پر نہانے گئی، جہاں سے وہ غائب ہو گئی۔ پولیس کی تحقیقات جاری، بچی کے قتل کا مقدمہ درج، ایک شخص گرفتار۔ کراچی کے علاقے سرجانی میں پولیس کی بڑی کارروائی، مطلوب ملزم گرفتار۔ ملزم کاشف عرف کالا کا تعلق MGM لندن سے ہے۔ SSP ویسٹ کا کہنا ہے کہ ملزم کاشف ٹارگٹ کلنگ اور بھٹا خوری میں ملوث ہے۔ بھارتی دارالحکومت نئی دلی میں غیر قانونی قرار دیے گئے ٹوئن ٹاورز کو منہدم کر دیا گیا۔ حکام نے عمارت کو گرانے کے لیے 3700 کلو گرام دھماکہ خیز مواد کا استعمال کیا۔ ٹاور گرنے کے بعد ہر طرف گرد و غبار ہے۔